اور اگر کوئی اوورسیز پاکستانی پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرے، انویسٹمنٹ کرنے والے کو 2-3 چیزوں کی ضرورت ہے جو میں سمجھا ہوں اپنی زندگی کے تجربے سے۔ نمبر 1 اس کی جان کی سیکیورٹی، نمبر 2 اس کے مال کی سیکیورٹی، اور نمبر 3 اس کی عزت نفس۔ سر آپ نے اگر وہ پروگرام دیکھا ہو بھٹی صاحب والا تو آپ یقین کرو 2-3 دفعہ روتے روتے چپ ہوئے، وہ میں دیکھ کے میں بڑا پریشان ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان، اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسیع ٹی وی۔ سامعین، ایک لفظ آپ بار بار سنتے ہیں اور وہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے، اور بہت بڑا سرمایہ کیسے ہیں کہ $20 بلین جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹ سے آتے ہیں، اور $30 بلین ہمارے اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں ریمیٹنس بھیجتے ہیں۔ ہمارا ٹوٹل خرچہ $80 بلین کا ہے۔ ان دونوں کو شامل کریں تو $30 بلین کا شارٹ فال ہے، اور اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس $30 بلین کو ہم کتنی مرتبہ لوگوں سے ادھار لیں گے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک طرف ہماری ایکسپورٹ بڑھے اور دوسری طرف ہماری ریمیٹنسز بڑھیں۔ تو آج کا پروگرام جو ہے وہ اسی کے بارے میں ہے کہ میرے کچھ دوست جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اور ہمیں ان پر فخر ہے، وہ آج یہاں موجود ہیں ہمارے دفتر کے اندر، اور دونوں کا تعلق اس وقت تھائی لینڈ سے ہے۔ تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں آج کے اس پروگرام میں، اور ہم جاننا چاہیں گے کہ جو پاکستانی باہر جانا چاہتے ہیں ان کو کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اور باہر جانے والوں کے لیے کیا کیا کام کرنے چاہیے۔ میرے پہلے مہمان ہیں ملک شاہین آوان صاحب۔ آپ پہلے بھی ان سے ایک مرتبہ ملاقات کر چکے ہیں، اور یہ بور گوٹس کا اصل فارم بینکاک میں چلاتے ہیں، اور ان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ وہاں لاہور ہوٹل کے نام سے ایک چین چلاتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ دوسری برانچ کا انہوں نے افتتاح کیا ہے۔ اور دوسرے میرے مہمان ہیں افتخار علی صاحب۔ یہ بنیادی طور پر تو پیسٹیسائڈ کے آدمی ہیں، ایگریکلچر کے آدمی ہیں، لیکن وہاں پر جا کر ان کا کانٹا تبدیل ہو گیا، اور اس وقت جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہم پاکستان میں بھی ٹرائی کر رہے ہیں وہ ہے ایمبریو ٹرانسفر ٹیکنالوجی۔ یہ اس پر کام کر رہے ہیں۔ میں دونوں کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اور آپ پاکستانی کسانوں سے مخاطب ہیں، اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ ملک صاحب، میں آپ کا شکر گزار اس لیے ہوں کہ ایک تو آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں اوورسیز پاکستانی ایسوسی ایشن کے، اور شکریہ کی ایک وجہ یہ ہے کہ مجھے آپ کا ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا تھا، وہ آن ایئر ہوا، اور ایک خاتون پاکستانی خاتون نے کہیں سے ڈھونڈ کر میرا مجھے ٹیلی فون کیا، اور اس نے کہا کہ میں کسی سکیم کے ذریعے یہاں پھنس گئی ہوں، اور اب یہ مجھے وہ کام کرنے کو کہہ رہے ہیں جو میں نہیں کر سکتی، تو میری مدد کی جائے۔ اور اس وقت میرے ذہن میں آپ کا نام آیا، اور اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ شی کیم ٹو پاکستان ود رسپیکٹ، اور وہ بیچاری جو ہے وہ آپ کو دعائیں دیتی، وہ تھکتی نہیں ہے۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات بھی ہوئی کہ ایک ایگریکلچر انجینئر نے مجھے یہ کہا کہ جی یہ 5 لاکھ روپے کی مجھے نوکری مل رہی ہے بینکاک سے، اور مجھے اس کے بارے میں بتائیں۔ تو پھر میں نے آپ سے بات کی، اور آپ نے اس سے بات کی، اور پتہ چلا کہ یہ ایک سکیم تھا۔ تو مجھے آپ آج میرے پاکستانی بھائیوں کو بتائیں گے کہ یہ سکیم کیا ہے، اور کس طریقے سے وہ لوگوں کو پھنساتے ہیں، تاکہ یہ ینگ جنریشن جو اپرچونٹیز نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے اندر وہ باہر جانا چاہتی ہے، اور ہمیشہ لالچ میں آنے والا آدمی پھنستا ہے، وہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ذرا میرے نوجوان دوستوں کو جو باہر کے اس سکیم میں پھنستے ہیں آپ ذرا رہنمائی فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی سر، یہ اسکیم جو ہے نا، یہ لوگ چائنیز ہیں وتھ سم تھائز اینڈ ویری لٹل پاکستانی، یہ ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، اور یہ لوگ انٹرنیٹ پہ ایڈ دیتے ہیں کہ آپ کو یہ 5 لاکھ کی نوکری دے رہے ہیں، 4 لاکھ کی نوکری دے رہے ہیں، 2 سال کا ایگریمنٹ ہے، کھانا پینا رہنا ہمارے پاس ہے۔ تو لوگ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، تو یہاں سے وہ چلے جاتے ہیں۔
یہاں سے وہ جب جاتے ہیں سب سے پہلے تو ان سے ویزے کے پیسے علیحدہ لے لیتے ہیں، پھر ان کو کہتے ہیں $2000 آپ جیب میں ڈال کے آئیں، اس کے علیحدہ لے لیتے ہیں، اور میرا خیال ہے اس نوکری دلوانے والا جو ہے وہ بھی اپنے پیسے لیتا ہے ان سے. تو لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ چلیں یہ 4-5 لاکھ اگر لگ گیا تو 1 مہینے میں 2 مہینے میں پورا ہو جائے گا، تو وہ چلے جاتے ہیں. جب وہ ادھر جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ان سے جیسے ہی وہ ایئرپورٹ سے اترتے ہیں تو وہ ان سے موبائل فون لے لیتے ہیں، ان کے ڈالر اپنے جیب میں لے لیتے ہیں، اور ان سے پاسپورٹ لے لیتے ہیں، کہتے ہیں آ جائیں آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کو آپ کی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں. تو وہ ان کو ادھر سے اٹھاتے ہیں بینکاک سے، اور ان کی گاڑیاں تیار ہوتی ہیں اور وہ جا کر سیدھے یا تو کھمپوریا بارڈر پہ، بارڈر کے دوسری طرف، یا میانمار بارڈر پہ، وہ بھی بارڈر کے دوسری طرف، تھائی لینڈ کی ٹیریٹری میں، بیکاز تھائی لینڈ میں لا اینڈ آرڈر بہت اچھا ہے. امپلیمنٹیشن آف لا جو ہے جی یس کین. سو وہ جو ہیں وہ تھائی لینڈ سے باہر ان کو رکھتے ہیں. ادھر چائنیز نے بڑے بڑے ہال بنائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کمپیوٹر رومز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ جیسے کال سینٹرز کے ہوتے ہیں ان کو بٹھا دیتے ہیں، خاص کر بچیوں کو بھی، بچیاں بھی جا رہی ہیں تو ان کو بٹھا دیتے ہیں ادھر، اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ٹارگٹ ہے، یہ آپ نے اسکیم کرنا ہے، ان لوگوں کو آپ نے اتنے پیسے پر ڈے آپ نے ہمیں بنا کے دینے ہیں. تو اس میں مختلف اسکیم ہیں. فرض کریں کہ تھائی لینڈ میں اگر وہ فون کر دیتے ہیں کسی کو کہ جی آپ کا ایک پارسل پھنسا ہوا ہے، تو وہ پارسل آپ نے لینا ہے، تو جیسے ہی کوئی فون شون کرتا ہے ان کو فون کال بیک کرتا ہے کہ کون سا پارسل ہے، انہوں نے کہا یہ پارسل ہے. اچھا لیکن اب تو یہ آپ کے نام پہ ہے تو اس میں تو ڈرگز ہیں، تو آپ ٹھہریں، آپ کی میں پولیس چیف سے بات کراتا ہوں. تو وہ ایک دم سے وہ پولیس چیف کوئی اور ایک دوسری طرف بیٹھا ہوتا ہے، اس کی طرف کیمرہ کر کے وہ آن لائن ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی آپ کو اتنے پیسے دیں، اتنے پیسے دیں، نہیں تو آپ پہ کیس ہونے لگا تھائی لینڈ میں. اور تھائی لینڈ میں یہ بہت بڑا کیس ہے. بہر اس طرح کے کافی سارے اسکیم کر کے کچھ لڑکیوں سے وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ڈیسیو کرتے ہیں. اچھا، پاکستان کے اندر 2 لفظ بڑے مشہور ہیں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ وہی ہے؟ ایک ہم سنتے تھے اپنی تعلیم کے زمانے میں خرکار کیمپ. وہ خرکار کیمپ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو روزی کے کھاتے کے اندر لے جاتے تھے اور پھر ایسی جگہ پر لے جاتے تھے جہاں اس کا واسطہ دوسروں سے نہیں ہوتا تھا، اور وہ کوئی روڈز بن رہی ہیں اور پھر اس کو بانڈیڈ لیبر بھی کہتے ہیں، پتھر توڑنے کا کام، رات کو اس کے پاؤں کے اندر زنجیریں باندھ دینی. دوسرا ایک اور کام جو آج کل بڑا مشہور ہے، اسے کہتے ہیں کچے کا علاقہ. وہ کچے کا آپریشن بھی جاری ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں لوگوں سے بات کی جاتی ہے کہ جی یہ سستے داموں ٹریکٹر جو ہے وہ بک رہے ہیں. اب وہ 30 لاکھ کا ٹریکٹر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آدمی بیچنا چاہتا ہے تھرو اوے پرائز پہ، 10 لاکھ میں جس نے لینا ہو فلانی جگہ پر پہنچ جائے. اب وہ پہنچ گیا اور وہاں سے وہ اغوا ہو گیا. پہلے وہ ایسرٹین کرتے ہیں کہ یہ آدمی کتنے پیسے دے سکتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے رشتہ داروں کو وہ ٹیلی فون کرتے ہیں کتنے پیسے دے دیں اور وہ لے جائیں. یہ اسی قسم کی یہ خرکار کیمپ والی زیادہ بات ہے. ہاں جی. اور دوسری بات ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ان کو بارڈر کے اس طرف لے جاتے ہیں، تو وہ بندہ نہ تو کہیں جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، کیونکہ وہ تھائی لینڈ میں انٹر نہیں ہو سکے گا دوبارہ، کیونکہ وہ بارڈر کے اس طرف ہے. تو اس طرف تو اس کو پولیس روک لے گی اور اس طرف وہ کہیں جا نہیں سکتا. سو وہ باؤنڈیڈ ہو جاتا ہے، وہ خرکار کیمپ میں پھنس گیا، یا بیچاری بیٹی ہے وہ پھنس گئی. یہ تو آپ کا تو کیس بعد میں آیا. اس کے بعد ایک کیس آیا، اس میں تقریباً 25 لڑکے اور کچھ لڑکیاں جو ریڈی تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو ہمارا ہوا تھا فنکشن ہوا تھا، اس میں وہ بات ہو رہی تھی. تو وہ ہم نے بڑی مشکل سے رکوایا. ان سب کو ان کی سیم ڈے رات کو فلائٹ تھی. ہم نے ایمبیسی کو انوالو کیا، سب کو کہا کہ یار ان کو روکو. ماشاءاللہ دیکھیں یہ آپ کے اوپر جو کرم نوازی مجھے نظر آتی ہے، وہ جو بھلائی کا جذبہ ہے، لوگوں کی مدد کا جذبہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے آپ کو نوازتا ہے. سر اللہ کا شکر. میں کل ہم کوئی پروگرام کر رہے تھے اور اس میں یہ تھا، وہ ہی واز چیف سرجن آف پاکستان، اور ان کے ساتھ ایک پروگرام تھا اور انہوں نے ایک الفاظ کہے تھے، ہیلپنگ ادرز مینز ہیلپنگ آور سیلفز، کہ جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں آپ کے اکاؤنٹ میں لکھ دیتا ہے، اور اس وقت وہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے جب آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو سر میں افتخار علی صاحب آپ کا ماشاءاللہ جو ہے وہ پروجیکٹ ایمبریو ٹرانسفر والا وہ بڑا غضب کا ہے، لیکن چونکہ اس وقت بات ہو رہی ہے کہ جو سکیمز اور کس طرح لوگ پھنستے ہیں، آپ بھی وہاں تھائی لینڈ میں آپ نے ایک عرصہ گزارا اور ماشاءاللہ جو آر ویل اسٹیبلشڈ، اور زندگی آپ نے ہمیشہ کھانا کھلانے والوں کے ساتھ
شروع کیے بھوکوں کو کھانا کھلانا. اب بھوکوں کو کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ ڈھابے پہ کھانا کھلائیں, چاہے آپ پی سی ہوٹل میں کھانا کھلائیں, لیکن آتا آدمی بھوکا ہی ہے. تو آپ یہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہے ہیں, اور آج کل آپ ایمبریو ٹرانسفر کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پر کام کر رہے ہیں. میں اس پر بعد میں آؤں گا, لیکن پہلے مجھے بتائیں کہ اس سکیم سے بچنے کا طریقہ جو تھائی لینڈ میں اس قسم کے ایڈورٹیزمنٹ دے کر اور کانٹیکٹ دے کر جو لوگ کرتے ہیں, اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سر پہلے تو یہ ہے کہ جو لوگ آتے ہیں دے آر ناٹ اویئر کہ وہاں پہ کیا ہے. یہاں پہ انہیں جو خواب دکھائے جاتے ہیں وہ یہیں کے لیے ہیں. پہلے تو اپنے آپ کو تیار کریں کہ بھائی یہ ہم سے پیسے لے کے ہمیں جو دے رہے ہیں اس کا وہاں سے کوئی ریویو آ چکا ہے, وہاں سے کوئی رپورٹ آ چکی ہے, کوئی سرچ کریں اپنے طور پہ. یہی ہوتا ہے کہ وہ 10 بندے گئے, وہ بھی 10 بندے گئے, ہم سے واپس کون آیا وہ کوئی نہیں پوچھتا. جانے والے کو سارے جانتے ہیں, آنے والے کی کوئی رپورٹ نہیں کرتا, شرمندہ ہوتے ہیں. اچھا, اب کیا کریں؟ طریقہ دیکھیں, ملک کے حالات کے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو وی نیڈ پیپل ٹو گو ابراڈ اینڈ میک منی. لیجٹ طریقے سے پیسہ بنانے کے طریقے ہیں, جن میں سے ایک طریقہ از بیکم اے ٹیچر. یہاں پہ اب ماشاء اللہ اتنے پرائیویٹ اسکولز ہیں, انسٹیٹیوٹس ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, جو میرا چھوٹا سا نالج ہے, کہ اگر آپ ایک کوالیفائڈ ٹیچر ہیں پاکستان میں, بی ایڈ, ایم ایڈ, آپ نے اگر بی ایڈ کیا ہوا ہے تو یو ڈونٹ نیڈ اے لائسنس ٹو بیکم اے ٹیچر. اگر آپ نے سمپل بی اے کیا ہوا ہے تو یو نیڈ ٹو پاس دیئر لائسنسنگ وچ ٹیک 4 to 6 years to pass. But you can start working as a teacher from day one if you have a job. اب چونکہ تھائی لینڈ از مینلی تھائی اسپیکنگ ان کا کنٹری, وہاں پہ انگلش کی ڈیفیشنسی ہے. انگلش کے لیے بہت زیادہ ایمپل اپرچونیٹیز ہیں وہاں پہ. اگر آپ انگلش کے ساتھ فزکس, میتھ, کیمسٹری کرنا چاہیں وہ بھی اس کی, بٹ ان انگلش یو شوڈ بی ایبل ٹو ٹیچ انگلش سبجیکٹ ایز اے سبجیکٹ اور ادر سبجیکٹ ان انگلش. تو اس کے لیے میرا خیال ہے یہاں کا آپ کا 2-3 سال کا ایکسپیرینس وہاں پہ آپ کو اچھی طرح ملٹیپلائی کر دیتا ہے, آپ کا ایکسپیرینس اینڈ آپ کے ریسورس. بہت ہی زیادہ اپرچونیٹی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے نمبر پر مجھے اچھی انگلش ہونی چاہیے خود. نمبر 2, میرے پاس اگر وہ ڈگری ہے تو وہ لائسنس کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں ایک اچھا ٹیچر ویسے بھی مجھے ہونا چاہیے. پھر نمبر 3 جو آپ بتا رہے ہیں کہ صرف انگلش کی بات نہیں ہے, میتھمیٹکس, کیمسٹری اور فزکس. اور چوتھی بات جو آپ بتا رہے تھے وہ یہ تھی کہ ونس یو آر اسٹیبلشڈ, اس کے بعد پھر بزنس اپرچونیٹیز بھی وہیں سے پیدا ہو سکتی ہیں. You can start your own academy. You can go private. پہلے آپ جا کے اپنا teach کریں for few years, and when you know the local language, you know the local context, آپ اپنی academy بنائیں, اپنا بزنس کریں, اس کو آپ خود مینیج کریں. تھینک یو افتخار صاحب, اللہ خوش رکھے آپ کو. آپ سے بات اور کرنی ہے, لیکن شاہین صاحب کا مجھے پتہ نہیں تھا یہاں آنے کا. میں رابطے میں تو رہتا ہوں تو, لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ کا جو آپ کا جو یاترا ہے پاکستان کی, اور آپ سید علی صاحب کی طرف بھی گئے تھے, اس کا کوئی پرپز اسپیشل تھا؟ ایک تو بچوں کو ملنا, رشتہ داروں کو ملنا, یہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن ایک بزنس والا آدمی جو ہے وہ ہمیشہ بزنس کی سوچتا ہے. اس مرتبہ جو آپ تشریف لائے ہیں, کچھ آپ کا کوئی اسپیشل ٹارگیٹ تھا؟ جی, اپنا شاہ صاحب کی طرف ایکچولی ان کا پہلے وزٹ ہوا میری طرف نا تھائی لینڈ میں, تو انہوں نے بتایا اپنی بکریوں کے بارے میں, ان کی بریڈ جو وہ تیار کر رہے ہیں. تو میں تو حیران رہ گیا کہ انہوں نے بتایا کہ ہماری بریڈ جو ہے 6 لیٹر دودھ دے رہی ہے. تو اٹ واز ویری اسٹونشنگ جی, بہت ہمارے لیے تو بڑا, گائے جتنا دودھ ہو گیا, ایک چھوٹی عام گائے جتنا دودھ. تو میں نے سوچا کہ ضرور جانا چاہیے. پھر علی بھائی آپ کو پتہ ہے ہم دوست بھی ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں, یہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں. تو پھر یہ ادھر آئے ہوئے تھے, تو میں نے ان کو کہا کہ یار آپ اگر آئے ہوئے ہیں تو میں بھی آ جاتا ہوں, پھر چلتے ہیں ادھر, ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کی بریڈ کیسی ہے, کہ کیا کام کر رہے ہیں ولی صاحب. تو پھر ہم نے پروگرام بنایا, حالانکہ یہاں سے کافی دور ہے, اور جب گئے ہیں ادھر تو ہمیں پتہ چلا کہ اٹ ورتھس کہ اتنا جو سفر ہم نے طے کیا تھائی لینڈ سے پاکستان لاہور سے ہم ان کے گھر گئے ہیں ادھر بھاول نگر, وہ بھی تقریباً 6 گھنٹے کی ڈرائیو تھی, لیکن وہ ہمارے لیے بہت ایک اٹ واز ورتھ. تو ہم گئے ہیں تو ہم نے دیکھی ہیں ان کی خاص کر بیتل نسل کی جو وہ اپنا مکھی چینی, وہ بڑی خوبصورت اور بڑا زبردست. ایکچولی میں نے وہاں تھائی لینڈ سے اپنی ایک ڈاکٹر ہیں ان کو بھی آن لائن لے لیا تھا. تو جب ہم ان کو وزٹ کر رہے تھے تو وہ ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہمارا. اور خاص کر ان کی ہم نے جو دیکھی ہے بربری,
وہ بڑی خوبصورت ہے, وہ تو ہرن لگتی ہے, وہ تو میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کا ہرن ہے, وہ بڑی نسل کی جو ان کی بکری ہے, بہت خوبصورت. ملائیشیا یونیورسٹی میں ہمارے ایک کلاس فیلو تو نہیں تھے, ہم سے جونیئر تھے, وان نور الدین, ڈاکٹر وان نور الدین, اور وہ یہ بتاتے تھے کہ ایک زمانے سے وہ ٹرائی کر رہے ہیں یہاں سے بکریوں کو لے جانے کے لیے. ان کا خیال یہ ہے کہ جو بور بکری ہے اس کے مقابلے کے اندر ڈیزیز ریزسٹنٹ جو ہے وہ پاکستانی بکریوں میں زیادہ ہے. آپ نے کوئی ایسا محسوس کیا؟ ایکچولی جن حالات میں وہ ادھر بکریاں رہ رہی ہیں اور جس طرح ہم رکھ رہے ہیں تو ان کا مورٹیلٹی انہوں نے بتایا کہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہم حالانکہ ان سے زیادہ ہائیجینک طریقے سے رکھ رہے ہیں تو ہماری مورٹیلٹی ہے. تو اٹ مینس کہ ان کی جو ہے ان کی بکریوں میں زیادہ ریزسٹنس. اس کی میں ایک بات ایڈ کر دوں, اس کی ایک مین ریزن یہ ہے کہ تھائی لینڈ از اے ٹراپیکل کنٹری, ہر وقت بارش ہوتی ہے. بکری جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتی اتنی بارش, یہاں پہ سارا ڈرائی ہے, ہیومیڈیٹی کو, اس سے ایک مین وجہ ہے جو بکریاں وہاں پہ. اچھا سوری, میں ایک بات واپس لے جاؤں تھوڑی سی, وہ جو اسکیم پہ تھی نا جی, اگر کوئی بندے کو کسی قسم کی اس طرح کی آفر آتی ہے, اگر وہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں, تو ہمارا پیج ہے اوورسیز پاکستانی فیس بک پہ ان تھائی لینڈ, تو وہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتا ہے تو ہم اس کو فوراً جواب دیں گے. مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, علی بھائی کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, کسی طرح کی بھی ہم ہیلپ کر سکیں اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کی, تو وی آر ریڈی. مجھے ایک بات کی بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ تائید کیا آپ نے میری ایک بات کی, اور وہ یہ ہے کہ جب سے یہ میں پروگرام کر رہا ہوں اور پروگرام نہیں بھی کرتا ہوں اور جہاں بیٹھا ہوتا ہوں تو وہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں, تو میں کہتا ہوں پاکستانی, اور وہ پوچھتا ہے کہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے پاکستانی وہ کیا ہے, تو میں کہتا ہوں وہ دی پاکستانی. اس لیے کہ وہ پاکستان کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے, اور جب وہ پاکستانی چینل دیکھتا ہے تو سب سے زیادہ بلڈ پریشر اپ اینڈ ڈاؤن اسی کا ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا ملک جو ہے وہ پھلے بڑے خوشحال ہو. لیکن جب وہ نیگیٹو چیزیں سوچتا ہے تو وہ اس کو ڈپریشن کا وہ شکار ہوتا ہے. اب یہ بہت پیاری بات ہے کہ اس طرح کون آفر کرتا ہے اس بات کو کہ اگر آپ کو کوئی چیز کنفرم کرنی ہو یا آپ نے کچھ معلومات لینی ہو تو یو کین ٹاک ایکچولی ڈائریکٹلی دی. سر آپ مجھے بتائیں, اور یہ اس ملک کا مستقبل ہے, آپ نے پیسٹیسائڈ سے شروع کیا, اس کے بعد آپ لائف سٹاک پر آ گئے, اور لائف سٹاک میں آپ اس جگہ پر آ گئے جو اس وقت جس پر پوری دنیا میں ٹاپ پہ کام چل رہا ہے. اور ٹاپ پہ کام یہ چل رہا ہے کہ آبادی جس طرح ملٹیپلائی ہو رہی ہے, ہماری خوراک اس طرح ملٹیپلائی نہیں ہو رہی. اور وہ جو پرانا طریقہ تھا یہ ایک نیچرل بریڈنگ تھی, پھر اس کے بعد کراس بریڈنگ آ گئی, پھر جینومک سلیکشن آ گئی, اب یہ آ گیا ایمبریونک ٹرانسفر. اب ایمبریونک ٹرانسفر کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر آپ, اور اس کی ریزن اس کی یہ ہے کہ تاکہ فوڈ سیکیورٹی آنے والے وقت میں 9 بلین پیپل کی جو آبادی ہوگی اس کو پورا کیا جا سکے. اس کے بارے میں آپ میرے سننے والوں کو کچھ رہنمائی فرمائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور وٹ از ایمبریو ٹرانسفر. دیکھیں جی, جو جین ہم لے کے آ رہے ہیں امریکہ سے, ایک جین ہے بیف ماسٹر, جس کی گروتھ بہت زیادہ ہے. جس طرح بور کی گروتھ ڈبل ہے ایز کمپیئر ٹو ریگولر گوٹ, بیف ماسٹر گروز ویری ویل. پر ڈے ویٹ گین. اس وقت جو میں کر رہا تھا, جو میں چھوڑ کے تو سوئچ کیا ٹو ایمبریو ٹرانسفر, میری تھی 1.35 اے ڈے کلو. بیف ماسٹر از ڈبل دیٹ. اگر ایک مہینے میں وہ 150 گرام 1.5 کلو ڈیلی کرتا ہے تو وہ 3 کرتا ہے. تو ہم نے بیف ماسٹر کی فیمیل اور میل کو تھائی لینڈ میں امپورٹ کیا ہے, اوریجنل بریڈ کو, اس کو ہم نے باہر کراس کیا ہے اور لوکل اینی کائنڈ آف فیمیل کو کاؤ اس میں ٹرانسپلانٹ کر دیا. آفٹر 3 months the baby is there, we sell it to the prospective buyer. ان کو جو بچہ ڈلیور ہوگا وہ 100% میل اور فیمیل ہوگا, which can be selected as well. جیسا ڈیزائرڈ ہوگا. فی الحال خواہش یہ ہے کہ فیمیل ہو, سو دیٹ فیمیل کو ریگولر طریقے سے انسیمنیٹ کر کے اس کو بڑھایا جائے, اس بریڈ کو پھیلایا جائے, سو دیٹ جو آپ کی فیوچر میں ڈیمانڈ ہے. ابھی تھائی لینڈ نیٹ امپورٹر ہے, ایکسپورٹ نہیں کر رہا. یہ امپورٹ کرتے ہیں ناؤ اینڈ دین بگ لاٹس فرام ادر کنٹریز ٹو اکاموڈیٹ دیئر لوکل جو ڈیمانڈ ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ فیوچر میں ہم جو جا کے دوڑتے ہیں وہاں پہ ہم فیمیل کاؤ کو سلاٹر نہیں کر سکتے بائی لا, یہاں بھی نہیں کر سکتے. پھر بھی لوگ کرتے ہیں بیکاز پورا نہیں پڑتا. تو پھر کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح کی بھی فیمیل آ جائیں
ان کو ہم ہیٹ میں لاتے ہیں, ان کے اندر انسیمینیٹ کرتے ہیں, باہر جو ٹیسٹ ٹیوب میں ڈیولپ کیا ایمبریو ہے, اور اس کو ہم گرو کر کے وی سیل اٹ ٹو دا پروسپیکٹو بائر, وہاں پہ ہم ڈیولپ کرتے ہیں. یہ کنٹینیو کری جا رہے ہیں. سر میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور پورے پاکستانی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کی کامیابی کے لیے. یہ ایک بہت بڑا کام ہے. میں آخری سوال آپ سے دونوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور وہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بے شمار لوگوں کی طرف سے ایکسپیرینسز فیسڈ بائی اوورسیز پاکستانیز, اور اس کے بارے میں نے سوال کرنا ہے. اور وہ یہ ہے کہ میرے پاس بھی اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کا کارڈ ہے, اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ میں باہر رہتا ہوں, میرے بچے یہاں پر رہتے ہیں, میری جائیداد یہاں پر ہے, کسی نے قبضہ کر لیا, کسی کو میرے بچے کو داخلہ نہیں ملا, بلکہ ایک زمانے کے اندر اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے بچوں کا تعلیمی اداروں میں کوٹا بھی تھا. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے سوال یہ صرف سوال پوچھنا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو کارڈ آپ کے پاس ہے, اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو یہ کارڈ دکھا کر آپ کو کچھ راحت ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ سر کارڈ جو ہے وہ ایک چیز ہے, اگر ہم باہر ہیں اور کوئی ایسی ایشو ایز سچ آتی ہے تو جو پرائم منسٹر پورٹل ہے آن لائن, لوگ اس پہ جا کے بھی کمپلینٹ لانچ کر دیتے ہیں, تو اس پہ بھی کافی سنوائی ہے. ایز فار ایز دا کارڈ از کنسرن ڈپینڈ کرتا ہے کس سچویشن میں آپ گزر رہے ہیں. اگر میں ایئرپورٹ پہ آتا ہوں تو وہاں پہ کاؤنٹر ہے, فورن جو لوگ ریزیڈنٹ ہیں وہ آتے ہیں, ٹیکس پیئر ہیں, جنہوں نے ملک میں پاکستان میں پیسے بھیجے ہوئے ہیں, ان کا بھی ایک قانون ہے, وہاں پہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, لکھا ہوا ہے, پریکٹیکلی اس کی کوئی سنوائی نہیں. مطلب آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ, اور میں جانتا بھی ہوں کہ امپلیمنٹیشن آف لا تھائی لینڈ میں ان اٹس ٹرو اسپرٹ ہے, تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی امپلیمنٹیشن آف لا جو اس ایکٹ میں موجود ہے وہ ویسا ہونا چاہیے. مطلب وہ بھٹی والا صاحب نہیں ہونا چاہیے. کون سے بھٹی صاحب؟ بھٹی صاحب جو فرانس والے ہیں جن کے ساتھ وہ نیشنل اسپتال والا, جی 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 جو ثاقب نثار صاحب, جی 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 جو انہوں نے, ہاں جی جی, یا دیٹ آئی ایم ریئلی ویری سوری. اور میرا خیال یہ ہے کہ پورے پاکستانی جو ہیں وہ اس سے ہرٹ ہوئے ہیں, اور اگر کوئی پاکستانی اوورسیز پاکستانی پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرے تو جو انویسٹمنٹ کرنے والے کو 2-3 چیزوں کی ضرورت ہے جو میں سمجھا ہوں اپنی زندگی کے تجربے سے. نمبر 1 اس کی جان کی سیکیورٹی, نمبر 2 اس کے مال کی سیکیورٹی, اور نمبر 3 اس کی عزت نفس. اگر یہ 3 چیزیں گورنمنٹ آف پاکستان ایشور کرواتی ہے تو مجھے 100% یقین ہے کہ یہ 30 بلین نہیں ہے, یہ 100 بلین تک یہ معاملہ جا سکتا ہے, بشرطے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر ول ہو اس بات کو کرنے کی, اور ان لوگوں کو یقین آ جائے کہ امپلیمنٹیشن آف لا از ان اٹس ٹرو اسپرٹ. سر آپ نے اگر وہ پروگرام دیکھا ہو بھٹی صاحب والا تو آپ یقین کرو 2-3 دفعہ روتے روتے چپ ہوئے ہیں. وہ میں دیکھ کے میں بڑا پریشان ہوں. میں نے بلکہ یہ اب علی بھائی کو واٹس ایپ پہ میں نے بھیجا, میں نے کہا دیکھیں اس کو دیکھیں ذرا, اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے نا بڑا ہی دکھ ہوا ہے. آپ نے خود دیکھا ہے اس کو, اور میں بھی دیکھتا رہا ہوں. جس طرح آپ کو تکلیف ہوئی ہے اسی طرح جو اندر رہنے والے پاکستانی ہیں ان کو بھی اتنی ہی تکلیف تھی کہ وہ ماں کے نام کا یتیم خانہ بنانا چاہتا تھا. اس کی گریٹنس کیا تھی کہ وہ جگہ دکھا رہا تھا کہ میری پیدائش کس جگہ پر ہوئی, کن حالات میں پلا ہوں, کس طریقے سے میں نے گرو کیا, میں نے صرف پاکستان کی محبت کی خاطر میں نے سارا کام کیا, اور جو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا اس کے لیے. تو جنٹل مین, آج کا پروگرام اس کے بارے میں اپنے کومنٹس بھیجیے گا. میں اپنے دونوں دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ساتھ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے بارے میں اور پاکستانیوں کے بارے میں جو یہ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.